اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی. اس سے بھی بلند ممکن ہے. اللہم صلی. سورہ مبارکہ اسراء کی 71ویں اور 72ویں دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. دو آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ دوسری آیت پہلی آیت کا حسن بیان کر رہی ہے. دونوں آیتوں میں خاص تعلق ہے، خاص ربط ہے، لہذا دونوں سے استفادہ ہوگا تو مضمون اور زیادہ سج جائے گا. اچھا، دل کر رہا ہے کہ پہلے میں دوسری آیت یعنی 72ویں آیت کا ترجمہ کر دوں. ارشاد ہو رہا ہے من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا. اس آیت کو سن کر اب پہلی والی آیت سنیں. اس دنیا میں جو اندھا ہے، اب یہ کون سا اندھا ہے یہ پہلی آیت بتا دے گی، یعنی 71ویں آیت بتا دے گی. یا یہ ان دو آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے. یہ جو کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو جاتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. ان کا کیا قصور؟ یہ تو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بدنی تکلیف کی وجہ سے اندھے ہوئے ہوں گے نا. تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، وہاں بھی جنت نظر نہیں آئے گی. تو کیا معلوم یہاں بہت سارے جو اندھے نظر آتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بینا ہوں. بہت سارے لوگوں کی خوب آنکھیں چلتی ہیں مگر انہیں حق نظر نہیں آتا. یہ کون سے اندھے مراد ہیں کہ جنہیں قیامت میں جنت نظر نہیں آئے گی، آخرت میں جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا؟ یہ کون سے اندھے مراد ہیں؟ پہلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قیامت میں ہر شخص کو اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا، یہاں تک تو اگر آیت رک گئی ہوتی تو شاید دو طرح کے امام قرآن میں بیان ہوئے. ائمۃ یدعون الی النار، کچھ پیشوا، کچھ رہنما، کچھ آگے چلنے والے وہ ہیں کہ جو دوزخ میں لے جائیں گے. ائمۃ یہدون الی الجنہ، اور کچھ امام وہ ہیں کہ جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے. تو اب یہ دو طرح کے لفظ ائمہ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو اب یہ کون سا امام ہے کہ جس کے بارے میں یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہ دونوں اماموں کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی جس نے وہ امام مانا وہ بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس نے یہ امام مانا اسے بھی اسی امام کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. یہاں جسے مانو گے قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا. یہ وہاں اختیار نہیں چلے گا، یہاں اختیار ہے. یہاں اختیار ہے، خوب اپنی پسند سے اپنے پیر بنا لو، جسے چاہو اپنا پیر یہاں بنا لو، مگر یہاں اختیار ہے، وہاں اختیار نہیں ہوگا. میں لفظوں کو ان بچوں کے لیے کہوں، میں بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں کہ وہاں لائن بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں جا کے دیکھا آپ کون سا امام ہے جو جنت میں لے جا رہا ہے تو ہم نے رستہ بدل کے اس کے پیچھے لگ گئے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں نبی کی طرف. ایک اور بلند سا توجہ ہے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں نبی کے ساتھ. اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں تخت پہ لوگ.
ادھر آ جائیں، موسیٰ ادھر آ جائیں، آپ بھی ادھر آ جائیں. ہاں آ جائیں، کچھ دوست اور آ جائیں جو آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. اس سے بلند صلوات پڑھ لینا ایسے. بھائی ابھی میں نے مضمون شروع نہیں کیا ہے، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. جی آیت آپ مجھ سے سن رہے ہیں. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ کون سا امام ہے؟ دونوں طرح کے امام، دونوں طرح کے پیروں کے ساتھ. وہ پیر جسے جو دوزخ میں لے جائے گا. اچھا شاید کسی کی تسلی کے لیے مجھے بات اور بھی کہنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے یوم یجیو کل امام یجیو یوم القیامہ یلعن اصحابہ ویلعنونہ. کچھ امام تو ایسے لائے جائیں گے جو اپنے مریدوں پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے اور ان کے مرید اپنے پیر پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے. یہ حدیث ہے. یہ یہاں بڑا برا حال ہے بھائی. یہاں وہ کہتے ہیں میرا پیر ایسا، میرا مرشد ایسا، اور وہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بولتا ہے مجھے نہیں پتا میں ایسا ہوں. وہ پیر کو ہی نہیں پتا ہوتا میں ایسا ہوں. تو یہ پیروں نے جو اپنے ہاتھ چموائے ہیں نا بھائی، جنرل بات کر رہا ہوں میں، یہ جو اپنے ہاتھ چموائے ہیں یہ قیامت میں الٹا ہو جائے گا کام، مسئلہ بن جائے گا یہ کام. بہت سارے مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے جی. اچھا کچھ پیر تو کچھ تو امام قیامت میں اپنے معموموں پر، اپنے مریدوں پر، اپنے معتقدوں پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور وہ معتقد اپنے پیروں پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے ہماری جان چھوڑو. وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. یعنی پیر کہے گا تم نے مجھے مانا تھا اس وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. مرید کہیں گے تم نے کیوں اپنی پیری منوائی تھی ہم سے، تو ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. اور یہ منظر جو یہاں پر وہاں نظر آئے گا، یہاں کے لیے بھی قرآن نے ایک حدیث مبارکہ میں قرآن سے متعلق ایک اور منظر بیان ہوا ہے. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. اچھا قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن لعنت کرتا ہے، تو کتنا واضح پیغام ہے کہ جنہیں قرآن میں علی نظر نہ آتا ان پہ لعنت نہیں ہوگی تو کیا؟ جنہیں قرآن میں عزاداری نظر نہیں آ رہی، جنہیں قرآن میں کربلا نظر نہیں آ رہا، جنہیں قرآن میں جناب زہرا نظر نہیں آ رہی، تو پھر قرآن لعنت کرے یا نہیں کرے؟ توجہ ہے اب رات کی. یہ کیفیت ہوگی محشر کے اندر کہ کچھ امام ہوں گے جو دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے. میں نے ایک جملہ کہا، دل کر رہا ہے اسے تھوڑا سا اور بہتر کروں، کہ بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. وہ پیر تو یہ نہیں بولتا، مرید کہتا ہے، کہتا بھئی میں نے کب کہا، یہ تو میرا مرید کہہ رہا ہے. اچھا البتہ اتنی آسانی سے جان چھٹے گی نہیں. روکنا ہوگا پیروں کو اپنے مریدوں کو کہ زیادہ بات نہیں کرو، جتنا ہوں اتنا مانو، جتنی میری حیثیت ہے اتنا مانو. اب عجیب بات ہے، میں ملتان مدینۃ الاولیاء میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میری مراد یہاں کا کوئی پیر نہیں ہے. میں تو وہ پرانے پیروں کو سوچ رہا ہوں تاکہ بعد والے پیر خود ٹھیک ہو جائیں. تو یہ میری مراد یہاں نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. یہ جو کیفیت ہے نا کہ جتنا ہے اس سے زیادہ ماننا، جتنا ہے اس سے زیادہ مبالغہ کرنا، یہ کل پیروں کے لیے مشکل ہو جائے گا، بڑوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، مرشدوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. قرآن کے زبان میں بعض وہ آگے چلنے والے امام، قرآن ہر آگے چلنے والے کو امام کہتا ہے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. بیبیاں بیٹھی تھیں، صحابیات بیٹھی تھیں، راویات بیٹھی تھیں. حضرت عائشہ تشریف فرما تھیں، سیدہ جلوہ فگن تھیں، کہ ایک خاتون نے آواز دے کر کہا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بیوی کو دیکھ کر کہا یا زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی. جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ ایک صحابیہ سوال کرتی ہے بی بی عائشہ سے کہ آپ ہوں گی جنت میں نبی کی زوجہ. اب وہ سوال کر رہی ہے، سوال تو تاریخ میں آیا ہے نا،
وہ کہتی ہے کہ آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی کو دیکھ کے کہتی ہے آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جنت میں جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ تھک گیا آپ میری باتوں سے؟ تو پہلے تو یہ طے ہے کہ دو طرح کے امام ہوں گے، مگر اب وہ کون سا امام ہوگا جو جنت میں لے جا رہا ہوگا؟ لہذا قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد والا منظر دیکھیے، ومن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، جی سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نہیں، خود سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل آنا بتائے گا کہ یہ جنتی ہے، اور اس نامہ عمل پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہوگا، فائل کا نام لکھا ہوگا، ہمارا نام نہیں لکھا ہوگا، سیدھے ہاتھ والوں کا نام نہیں لکھا ہوگا، سیدھے ہاتھ والوں کی فائل کا نام لکھا ہوگا، نام عمل پر فائل پر کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن کہہ رہا ہے ان کے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنے نامہ عمل کو کھول کے پڑھنا شروع کریں گے، وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس میں کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، پال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل، جن کا نامہ عمل اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس میں کچھ بھی غلط کام، کچھ بھی گناہ نہیں لکھا ہوگا، اور یہ خود دلیل ہوگی کہ یہ جنتی ہے۔ اور جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا انہیں کہا جائے گا پشت سے پکڑو، وہ دینے والا فرشتہ پیچھے کھڑا ہوگا، انہیں مڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیسے پکڑو؟ اب کیسے پکڑیں تو کوہنی توڑی جائے گی، یہاں سے بازو توڑا جائے گا، وہ لٹکے ہوئے بازو سے وہ ایسے پیچھے سے پکڑیں گے، یہ خود دلیل ہوگی کہ دوزخی ہے۔ نام عمل میں ظلم ہی ظلم بھرا ہوگا۔ اب میرا سوال، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے یا عبرت اور سیکھنے کی کتاب؟ ہدایت کی کتاب۔ فَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے حبیب قرآن کے قصے انہیں سناؤ، قرآن میں جو قصے آئے ہیں انہیں سناؤ تاکہ شاید یہ غور کرنے لگیں۔ اب جب قرآن کے قصوں کو غور کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے پڑھنے کا حکم ہے تو قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بھی ہے۔ پہلے تو میں ان جوانوں سے یہ کہہ دوں جو آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ برے لوگوں کا تذکرہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں، صرف اچھے لوگوں کی بات کریں۔ میں اور کھل کے کہہ دوں صرف تولہ کریں، آپ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان سے جواب دے رہا ہوں کہ اگر قرآن میں صرف حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا اور فرعون کا نہ ہوتا، قرآن میں صرف حضرت ابراہیم کا ہوتا اور نمرود کا نہ ہوتا، قرآن میں صرف اللہ کی بات ہوتی اور شیطان کی نہ ہوتی، تو ہم بھی اپنی مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے، دشمنوں کی بات نہ کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تو ہمارا یہ کہہ لیجئے کہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کا نام نہیں لیتے، اس لیے نام نہیں لیتے کہ ہماری لعنت بھیجنا محدود ہو جائے گا۔ ہم مجلس کے اندر جہاں درود و سلام پڑھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، وہاں ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں، مگر نام اس لیے نہیں لیتے کہ جو بھی دشمن ہوگا لعنت پہنچے گی۔ یہ تو قرآن کا قاعدہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے وہاں فرعون کا ذکر بھی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ، جو میں مثال دینے جا رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے دریائے نیل پر عصا مارا، رستہ بن گیا، بچوں تھوڑی گردن ہلاتے رہنا، رستہ بن گیا، حضرت موسیٰ آگے چل رہے ہیں، عصائے موسیٰ مارا، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، رستہ بنا، دریا میں رستہ بن گیا، حضرت موسیٰ آگے جا رہے ہیں، پیچھے پوری قوم چل کے آ رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ دریا کے باہر نکلے، قوم بھی پیچھے سے نکلی، نجات پا گئی، دشمن سے نجات مل گئی۔ ادھر جب فرعون دریا میں اترا تو ساری اس کی قوم اس کے پیچھے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ یہ دونوں پانی مل گئے، یعنی
فرعون اور فرعونی سارے ڈوب گئے اور موسیٰ اور سارے موسوی بچ گئے. جتنے بھی حضرت موسیٰ کے چاہنے والے تھے وہ سب بچ گئے. اب میرا موٹا سا سوال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا. یہ جو سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے جب یہ اپنا نامہ عمل کھول کر دیکھیں گے تو اس میں بال برابر بھی, کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو کیا یہ سارے معصوم ہیں؟ ان کے نامہ عمل سے ظلم کہاں چلا گیا؟ ان کے نامہ عمل سے گناہ کہاں چلے گئے؟ اور زیادہ روشن کہہ دوں, حضرت موسیٰ کے پیچھے جو چل رہے تھے, جو سب بچ گئے, وہ سارے معصوم تھے, گناہگار کوئی نہیں تھا. اور فرعون کے پیچھے جتنے چل رہے تھے ان میں کوئی نیک آدمی نہیں تھا. فرعون کے پیچھے چلنے والوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی. حضرت موسیٰ کے پیچھے جانے والوں میں کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا. وہ کیا گناہگار نہیں تھے, ان میں کیا کوئی نیکوکار نہیں تھا, لیکن کیونکہ آگے چلنے والا بچانے والا تھا. اور ادھر آگے چلنے والا ڈبونے والا تھا. یعنی اب اگر میں لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ میرے نامہ اعمال کی بنیاد پہ جنت ملے گی یا میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے نجات ملے گا. وہاں حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے والے سب بچے, یہاں فرعون کے پیچھے چلنے والے سب ڈوبے. جملہ کہہ دوں, پانی جانتا ہے کسے ڈبونا ہے کسے بچانا ہے, دوزخ بھی جانتا ہے کسے بچانا ہے اور کسے جلانا. صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم. یہ کہاں چلے گئے بھائی گناہ؟ سوال تو ابھی تشنہ طلب ہے. یہ گناہ عمل میں ظلم نظر نہیں آئے گا. یہ غلطیاں, یہ گناہ کہاں چلے گئے؟ عزیزان گرامی, ایک ایسا حسنہ ہے, ایک ایسا حسنہ ہے جس سے جڑنے میں فائدہ یہ ہے کہ سیئات کو وہ حسنہ کھاتا رہتا ہے. اور قرآن بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ حسنات سیئات کو کھا جاتے ہیں. حسنات سیئات کو کھا جاتے ہیں. ان بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک بڑے پانی کے اندر اگر جراثیم آ جائیں, بیکٹیریا آ جائیں, تو ایک سرنج کے برابر بھی آپ جب کیمیکل ڈالتے ہیں, جب کوئی اس کے اندر اینٹی بیکٹیریا ڈالتے ہیں, کوئی دوا ڈالتے ہیں, تو وہ سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں نہیں؟ اتنے بڑے پانی میں چند قطروں سے سارے جراثیم ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی چھوٹی چیز, کوئی ایک چیز بہت ساری چیزوں کو ختم کر سکتی ہے, اور کوئی ایک چیز بہت ساری بری چیزوں کو اور کچھ اچھی چیزوں کو ختم کر سکتی ہے. اب یہاں پر ذرا حدیث سن لیجئے تو میری بات پوری ہو جائے گی. حب علی حسنۃ, علی کی محبت ایک ایسا حسنہ ہے یاکل الذنوب, جو گناہوں کو کھا جاتی ہے. کما تاکل النار الحطب, جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس اصلی چیز کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے جسے حب علی کہا جاتا ہے. ہمارے نامہ عمل پہ بھی جو لکھا ہوا ہوگا نا, فائل کا نام, ہمارے نام نہیں لکھے ہوئے ہوں گے, اس پہ لکھا ہوگا حب علی. تھک گئے آپ میری باتوں سے نا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو حب علی کی سب سے بڑا حسنہ ہے نا, یہ گناہوں کو کھانے والا ہے. پھر یہ بچہ ابھی سوال کرے گا مجھ سے, مجھے اترنے کے بعد, کہ مولانا یہ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. نعرہ حیدری. اصل میں مسئلہ میرا, میں جس آپ ہی میں سے ہوں نا, وہ جب ہم نماز قبول تو سب قبول, اس حدیث پر میں آپ ہی میں سے ہوں نا,
تو اس حدیث پہ بہت سے لوگوں کے حلق سے یہ حدیث اترتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی نماز دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ جب اپنی نماز دیکھا میری نماز کا تو حال خراب ہے، تو کیا یہ والی نماز ساری چیزوں کو قبول کروائے گی؟ جی تو فوراً کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو اپنی نماز کا حال جانتا ہوں نا. تو پھر مجھے یقین نہیں آتا کہ واقعاً ان قبلت قبلہ ما سوا، اگر نماز قبول تو سب قبول، کیونکہ وہ میں اپنی نماز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایسے ہی جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ حب علی تمام گناہوں کو، محبت علی ایک ایسا حسنہ ہے جو سارے سیئات کو کھا جائے گا، جو سارے گناہوں کو کھا جائے گا، تو میں اپنی محبت دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو میری محبت تو بہت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. یہ بھئی میری محبت علی جو ہے اس کا تو حال مجھے پتا ہے کہ کیسی ہے. جی ماشاءاللہ، وہ ایک شہر میں، سندھ کے ایک شہر میں 1963 میں 120 لوگ مارے گئے، شہید ہوئے عاشور کے دن. اب وہ جو مجھ جیسی محبت علی رکھنے والے جب وہاں سے بسوں میں، اور ماتمی انجمن گزر رہی ہے اور نوحہ پڑھنے جا رہے ہیں فلاں جگہ، تو وہاں سے گزرتے تھے نا تو خوب اچھل کے نعرے لگاتے تھے انہیں چڑھانے کے لیے. ایک دفعہ وہ جو انجمن کی بس تھی نا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا. وہ جتنے نعرے لگ رہے تھے نا سناٹوں میں بدل گئے وہ، کیونکہ اب اگر وہاں سے جواب آ گیا تو ہم کیا کریں گے. جس کی ایسی حب علی ہے نا وہ سے حدیث پہ عمل نہ کرے. بھائی کیا ہو گیا ہے کہ اگر مجلس کرنے پر یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جانے پہ ایف آئی آر کٹ گئی؟ کیا پریشانی ہو گئی ہے اگر جلوس میں کسی تاخیر کی وجہ سے ایف آئی آر کٹ گئی؟ اس ایف آئی آر کو گلے میں ہار بنا کے ڈالو. تم رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. نعرہ حیدری. اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا کی خاطر کسی تکلیف میں آئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. اب یہ میں نے ایک آئینہ رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے طبیعتوں کا بھی احساس ہے. جی یہ آئینہ میں نے سامنے رکھ دیا. اگر میں مولا کی خاطر کسی پریشانی میں پریشان ہوتا ہوں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں ذرا 10 دن کے لیے ذرا کراچی جا رہا. کیا ہوا یہاں تم مجلس سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا نہیں وہ ذرا میرے پر ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے. ارے میدان چھوڑنے والا علی والا نہیں ہوتا. میں یہ بار بار کہتا ہوں اور پھر اس بار پھر کہہ رہا ہوں، 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک کنجوس کو. کنجوس کا کیا تعلق مولا علی سے؟ کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے. کون ہے یہ؟ گلگشت میں ان کی 5 دکانیں. جو پیسے اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ نیاز نظر کیوں کرے گا؟ کنجوس علی والا نہیں ہوتا. تھک رہے ہیں آپ، جس سے پیسے نہیں نکلتے. اس سال 2 دیگے کی تھی، پچھلے سال 2 دیگے کی تھی، اس دفعہ 5 ہوں گی. اس سال 5 کی ہیں، آئندہ 10 ہوں گی. امام حسین کی نیاز کو کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈز نہ بناؤ. فلاحی ادارے کام کریں یتیموں اور بیواؤں کے لیے، مگر نیاز نظر سے، امام بارگاہ سے، مجلس سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے کوئی فنڈز بنانے کی باتیں کرنے والے نظریاتی نہیں ہیں، نفسیاتی ہیں. ناراض نہیں ہو بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کو نفسیاتی مانے، بیمار ہیں یہ لوگ. امام حسین کی نیاز کم کر کے کسی فلاحی ادارے کو بنانا کہ وہاں سے وہاں لگا دو، یہ نہیں کرو. تم خوب عزاداری امام حسین کرو، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. عزائی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے.
نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں لگا رہا ہوں پھر آپ سب لگائیں گے. لبیک یا حسین. زندہ باد. ماشاء اللہ. کنجوس کا کوئی تعلق. اب میں حب علی حسنتن، حب علی کیسی نیکی ہے جو برائیوں کو کھا جاتی ہے، اس کی شرح میں کچھ دیر آپ کے ساتھ ہوں. کنجوس علی والا نہیں ہوتا. کنجوس مولا علی سے اس کا کوئی تعلق ہے. مولا علی کا تو نام ہی سخاوت آور ہے. سخاوت آ جاتی ہے علی بولنے سے. دوسرا جو مولا علی سے اس کا تعلق دکھاوے کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے. دکھاوے کا ہوگا، حقیقت کا نہیں ہے، وہ ہے بزدل. بزدل سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں. ڈرپوک، بزدل، گھبرانے والا، چائے کی پیالی پر قوم کا سودا کرنے والا. میں دعا دے رہا ہوں سی ایم پنجاب کو، جنہوں نے اس سال، پچھلے سال تو ہم نے اسٹے لیا نا مشی کے حوالے سے. لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، پنڈی، منڈی بہاؤدین، ملتان، ان علاقوں کے وکلا نے مشی پر اسٹے لیا. مجھے شیعہ کچھ افسران ملے اچھی بڑی پوسٹوں والے اسلام آباد میں، مجھ سے کہنے لگے ہر قوم کا، ہر ملک کا قانون ماننا شرعی طور پر ضروری ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ضروری ہے. یعنی جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا قانون ماننا اس کو ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہے. نہیں مانے گا تو خلاف شریعت کام کر رہا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس ملک کا قانون مانو. تم نے شناختی کارڈ بنوا لیا ہے، سائن کر دیے، انگوٹھے لگا دیے، مانو. تو کہنے لگے جب یہ شرعی حکم ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مان رہے مشی کے حوالے سے؟ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون اجازت دیتا ہے، یہ انتظامی آرڈر ہے. اسٹے لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹے لینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ قانون اجازت دے رہا تھا، یہ انتظامیہ سے سنبھل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا پابندی لگا دو. تو ہم عدالت سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ قانون تو ہمیں اجازت دے رہا ہے، آپ ہمیں مدد کریں. اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. پچھلے سال چہلم سے 2 دن پہلے پنجاب عدلیہ نے، صوبائی کیا کہتے ہیں، ہائی کورٹ نے وہ مشی کی پابندی کو ختم کر دیا تھا. اس دفعہ میں دعا گو ہوں محترمہ کے لیے کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ کیا پریشانی ہے بھائی، انہیں کرنے دو. پچھلے سال عابدی صاحب مجھے تو بہت تکلیف تھی. بعض لوگ چائے کی پیالیوں پہ جا کے میٹنگز کر رہے تھے اور مشی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے. تو چائے کی پیالی پر ایمان بیچنے والا علی والا نہیں ہوتا. اب لگائیے لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ دوسرا بندہ بتا دیا میں نے. ایک کنجوس، بولو، دوسرا بزدل. ہمت چاہیے، جگر بڑا چاہیے. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. اگر بس کی نہیں ہے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا چیز ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے. یہ حب علی کتنی بڑی طاقت ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے. یہ والی میری والی حب علی کے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دعوت پہ ہی میں جو ہے وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر آ جاؤں. کھانا کھا کے عقیدہ وہیں چھوڑ کر آ گیا. تو پھر اس کی حب علی تو نہیں. کہاں ہے حب علی؟ حب علی مولا علی کی محبت ہوتی تو ایسا ہوتا. ہم نظریاتی لوگ ہیں بھائی. ہم کسی کو تنگ کرنے کی غرض نہیں رکھتے. ہم مظلوموں کی یاد میں کچھ دیر گزارنا چاہتے ہیں. اور حق ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم آئین کے بانیان میں سے ہیں، ہم پاکستان کے بانیان میں سے ہیں. میں یہ بار بار بولتا ہوں کہ ایک شیعہ نے سوچا تھا پاکستان، ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، انہوں نے سوچا تھا پاکستان، اور قائد اعظم شیعہ انہوں نے بنایا تھا پاکستان. تو یہ ملک سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، یہ سب کا ملک ہے. لہذا سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اور الحمدللہ بہتری کی طرف ماحول ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا بسم اللہ. ربائی پڑھنا چاہ رہے ہیں مولانا جی. بسم اللہ. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. آپ کی بڑی مہربانی. جی
عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. جی بسم اللہ، شکریہ. میرا نام ذاکر پیر لارہ بھاسری ہے. میں نے مدینہ میں ایک کلام پڑھا تھا، حق زہرا، آپ سب نے سنا ہوگا. حرم کے اندر فدق کے چوروں کو خدا کا خوف نہیں، یہ شعر پوری دنیا نے سنا تھا. آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اس کلام نے مجھے میرا اور میری ذات کا تعارف کرایا. خمیر کی مٹی جہاں سے تھی وہاں پہ جا کے ابھر پڑی. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. آئے ہائے، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جانے کس بات کی. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. ارے جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلندتر صلوات. اللہم صل علی. اور تیسرا وہ فرد جسے 6 دفعہ یا علی مدد کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، تقسیم پر تقسیم کرنے والا، دیواروں پہ دیواریں اٹھانے والا، بیریئروں پر بیریئر کھڑے کرنے والا، فصیلوں پر فصیلیں بنانے والا. تنگ نظری کا شکار علی والا نہیں ہوتا. جتنا وسیع الذہن مولائی ہوتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی موسیٰ یوشع نے کسی کو دروازے پہ کھڑا کیا ہے شناختی کارڈ چیک کرنے کے لیے کہ پوچھیں کہ آنے والا کون ہے. در حسین پہ یہاں تو ہماری کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ اگر مجلس میں کوئی سنی بھائی آ جائے تو ہم شیعوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں. بھائی بولو نا. ابھی سامنے کی مثال ہے. یا اگر کوئی شیعہ جوان کھڑا ہو کے کہتا نا میں ربائی پڑھنا چاہ رہا ہوں، شاید میں نہیں دیتا مائک. یہ اس قوم کا اخلاق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. توجہ ہے نا میرے ساتھ آپ؟ لہذا ہمارے ہاں یہ تنگ نظری شیعہ ہے، مولائی ہے، حب علی کا حامل ہے تو تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. گھوٹا با دماغ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیوں آ گیا، یہ کیوں آ گیا، جی یہ ہمارا امام بارگاہ ہے تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ماتمی دستہ ہے تمہارا نہیں ہے، ان کی زیادہ اونچی ٹیپ اٹھ رہی ہے، یہاں ذرا اونچا کرنا تھوڑا سا. کسے نیچا کر رہے ہو بھائی؟ کسے؟ ہاں ہمارا مولوی پڑھے گا تمہارا نہیں پڑھے گا، یہاں ہمارا یہ ہوگا وہ. ہمارا تمہارا کیا ہے؟ ہماری 2 کربلائیں ہیں کیا؟ ہمارے 2 مولا حسین ہیں کیا؟ ہمارے 2 مولا علی ہیں کیا؟ ایک ہی ہے نا. تو پھر یہ کیا تنگ نظر ہو اور وہ مولائی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. گھٹے ہوئے دماغ والا مولائی نہیں ہوتا. بس جتنا اس کا دل وسیع ہوتا چلا جائے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے ان کا، لگتا ہے ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا. بھائی اخلاق سے ہی بات کر لو، احترام سے بات کر لو، سلام کر لو بڑھ کر. کیا قیامت آ جائے گی کہ اگر تم نے آگے بڑھ کر سلام کر لیا؟ تمہارے اخلاق کی وجہ سے اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہونے لگ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات کی طرف متوجہ کر دیں، اہل بیت کے کمالات کی طرف متوجہ کر دیں. اور میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران من یحیی امرنا. اللہ ان پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ وما امرکم، آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہمارے کمالات، ہمارے فضائل،
ہمارے مناقب. تمہارا کام ہے ہمارے فضائل پڑھنا. جب لوگ ہمارے کمالات کو سنیں گے خود بخود ہماری اتباع کریں گے. ہمارا جو کام ہے ہم اپنا کام کریں. تنگ نظری مولائی کا کام نہیں ہے. اب جب ان کم سے کم چیزوں کا حامل کوئی ہو جائے, 4-6 چیزیں اور بھی ہیں مگر میں بس اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں, یہ ذرا درمیان میں بات آئی ہے. تو پھر حب علی واقعی اتنی قیمتی چیز ہے کہ سارے گناہوں کو کھائے گی, سارے گناہوں کو کھا جائے گی. نام عمل پڑھے گا, اس نے فلاں گناہ کیا تھا, فلاں گناہ کیا تھا, نام عمل میں تو کچھ بھی نہیں لکھا. وہ اللہ سے تعجب سے پوچھے گا یا اللہ, آواز دے گا فرشتوں سے, کہے گا میں نے تو کچھ کیا تھا بھائی, یہاں تو وہ لکھا ہی نہیں ہے. میں نے تو دنیا میں یہ کیا تھا وہ کیا تھا, یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے. تو آواز آئے گی کہ وہ تمہارے پاس جو دل میں حب علی ہے نا, وہ تمہارے گناہوں کو کھا گئی اور اب تمہارے لیے جنت کو لکھا ہوا ہے. محشر میں یہ کیفیت ہوگی. اب کیونکہ سنی بھائی, میں بھائی سنیوں کے ہاں بھی محبوب ہوں اور سنی بھی میرے لیے محبوب ہیں, اس لیے مجھے سنی اہل سنت بھی آتے ہیں. تو کوئی شیعہ بچہ, کوئی جوان, کوئی بزرگ, کوئی دل چھوٹا نہ کرے. میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا قائل ہوں کہ جس میں اہل سنت کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہمیں پتہ تھا آپ آئے ہوئے تھے, یعنی احترام دیا جائے. جی اب جب یہ آیت نازل ہوئی, آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, سنی دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں, جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن, اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو خود اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے نا. خود حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈال دیا, نبی سے پوچھو تو صحیح ہمارا امام کون ہے. بڑی عنایت آپ کے توجہات. تو فوراً حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا, اچھا اللہ کا کام, میں نے ایک جملہ کہا, اللہ ہی کا کام ہے, وہ جانتا ہے کب کیا کیا کرنا ہے. جی سرکار غار میں تھے, مکڑی کا جالا اللہ نے تنوا دیا. احوان بیوت, پھونک مارنے سے ٹوٹنے والا گھر, یہ پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے. دیکھا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے, پورا دروازہ, پورا غار کا دہانہ مکڑی کے جالے سے تنا ہوا ہے, بنا ہوا ہے. سوچنے لگے پیر تو بتا رہے ہیں یہ اندر گئے, اور جالا بتا رہا ہے یہ اندر نہیں گئے, اس لیے کہ اندر جاتے تو جالا ٹوٹتا نا. اب میں آپ سے پوچھ لوں, غار میں نبی ہیں, اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے؟ بستر پہ نبی نہیں ہے, علی کو لٹا کر اللہ اہتمام کر رہا ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز, اپنے نبی کو بچانے کا. اللہ کے کام, اللہ کے کام. جیسے یہاں ان کے ذہن میں یا علی, جیسے ان کے ذہن میں یہاں اللہ نے ڈالا نا, ایسے ہی ایک دفعہ اور ڈالا تھا, وہ بھی سنا دوں کہاں. یعنی جہاں جہاں قرآن مجید میں 3 آیتیں, تو اس کی تفسیر میرے ذہن میں ہے. 3 ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں اہل بیت کی شان میں, اہل بیت کی عظمت میں آیت نازل ہوئی, اور حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ نبی سے پوچھو یہ کون ہے. شاید کچھ ہونا تھا اس لیے ایسا ہو رہا تھا. ایک یہ آیت, ایک اور وہ آیت کہ جس میں ارشاد ہوا, سورہ سجدہ کی آیت ہے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی تعظیم کرو, ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوتی ہے. جیسے یہ گھروں کی بات ہو رہی ہے, مسجدوں کی نہیں ہو رہی. اس آیت میں مسجد کی بات نہیں ہے, مسجدوں والی آیتیں ہیں, مگر یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے. کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح شام ہمیشہ اللہ کی بات ہوتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے, سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں میں صرف اللہ کی بات ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء, وہ انبیاء کے گھر ہیں. آیت آئی, تفسیر آ گئی, بات پوری ہے یا نہیں؟ اللہ نے حضرت ابوبکر کے ذہن میں خیال ڈال دیا, پوچھو تو صحیح نبی سے, ھذا المکان منہا, یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ جیسے ہی سوال کیا نا, یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے, نبی نے کہہ دیا تھا نا کہ انبیاء کے گھر میں صرف اللہ کی بات ہوتی ہے. تو بات پوری تھی, مگر اللہ نے خیال ڈالا, ھذا المکان منہا, یہ مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. نبی نے بے ساختہ فرمایا, نعم من افاضلہا, یہ ان سب سے افضل ہے.
माशाअल्लाह भाई, आपकी तवज्जुहात का ममनून। कल हमें कहां पढ़नी है मजलिस? कल शाम को इसी टाइम? किसी को भी नहीं पता? पता है? वलीउल असर आप सबको पता है? नहीं, सबको नहीं पता। चलें, बता दीजिएगा जिन्हें नहीं पता। एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले, इससे बुलंद सलवात होगी। भाई मेरा दिल कर रहा है कि जरा जल्दी जल्दी ना करूं। मैं आपको जब मिलकर जब पूछ लिया ना कि ये मकान उन मकानों में से है, और नबी ने फरमा दिया, एक नतीजे का जुमला कहूंगा, और नबी सरकार ने फरमा दिया कि ये उन सारे घरों से अफजल है। नाम मिन अफादिलहा, ये घर उन सबसे अफजल है। तो घर वालों से होता है ना। घर का मकाम और मंजिलत घर वालों की वजह से होती है ना। ईंटों और पत्थरों को इज्जत मिलती है उसमें रहने वालों की वजह से। ऐसा ही है। आप इस इमाम बारगाह में जूतियां उतार कर आते हैं, अपने घर में तो जूतियां उतार के नहीं जाते, इसलिए कि वहां हम रहते हैं या इमाम रहते हैं। क्यों? रहने के वाले की वजह से इज्जत बढ़ती है ना मकान की। अब जब सरकार फरमा रहे हैं ये घर उन सारे घरों से अफजल है, तो फिर क्या इसमें मुश्किल है कि ये उन सबसे अफजल है? सीधी सी बात। जैसे वहां पूछ लिया कि या रसूलल्लाह ये घर उन घरों से अफजल है, ये घर उन घरों में से है, और नबी ने फरमाया ये उनसे अफजल है। यहां जैसे ये आयत नाजिल हुई ना, यौमा नदऊ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा, तो फौरन हजरत अबू बकर के जहन में अल्लाह ने ख्याल डाला, पूछो तो सही नबी से हमारा इमाम कौन है। हजरत ने फरमाया सब्र करो बताऊंगा। अब जो किताब तफसीर के अंदर, कुतुब तफसीर के अंदर लिखा है 7 मरतबा पूछते रहे, या रसूलल्लाह वो आयत आई थी हमारा कौन है इमाम। हजरत फरमाते थे बताऊंगा। 7 मरतबा पूछते रहे। 7वीं मरतबा जब पूछा ना, सामने से अली आते नजर आए, आवाज देकर कहा हाजा इमामुकुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही इमाम मान लो ताकि जन्नत का रास्ता नजर आए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तवज्जो। माशाअल्लाह। अल्लाह। मोहम्मद। मेरे दोस्त वो शेर में जैसे होता ना शेर, ये शेर दोबारा सुना दें, तो वो नस्र में दोबारा सुनाने का नहीं होता, शेर दोबारा सुना दूंगा जी। तो नस्र में तो तकरार नहीं होती, मुकर्रर तो फिर सुहेल भाई फिर शायरी में आप करते हैं। सुरमए तूर लगा जी जी, हुब्बे अली मोहब्बत अली सारे गुनाहों को खा जाए। तो वो मोहब्बत अली का जलवा, सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर।
सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, और ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है। वो मौलाना ने वो फलां साहब आए थे तो उन्हें इमाम जामिन बांध दिया था, तो शायद इन्हें सेनेटर बनना है। अरे भाई, हम सेनेटर बनवाते हैं, हम वजीर बनवाते हैं, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, थोड़ा गर्दन हिला दो भाई, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। असल में वो साहब वो उन्हें क्या, इससे ऊंची कुर्सी नहीं है जो कुर्सी इसके बाद मांगी जाए। ये जो मेंबर है ना, इससे ऊंची कुर्सी है, दिखा दो मुझे। किसी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, किसी भी दुनिया की असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा की कुर्सी से ऊंची है क्या? ये सबसे ऊंची कुर्सी है। जिसे इस पे बैठने की तौफीक हो जाए, फिर उसको छोटी चीजों की ख्वाहिश क्या। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ, इस पे नशर पैदा कर। जी, तो सुहेल भाई को देखकर जरा शेर याद आ रहे हैं कि साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। साहिले इश्क पे रुक जाने से, दरिया समंदर के किनारे खड़े होकर तारीफें कर रहे हैं, कितना अच्छा समंदर है, उतरो तो सही। साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले वह। और इसी कलाम में एक शेर जो इस वक्त के हालात, आलमी हालात इस वक्त के हैं, उनको जहन में रखते हुए मुझे वो एक शेर और इसी कलाम का याद आ गया कि सर उठाने लगे हैं वक्त के मरवानो यजीद। बोलो, गर्दन हिलाओ भाई। सर उठाने लगे हैं वक्त के मरवानो यजीद, सर कटाने को हो तैयार वो सर पैदा कर। जी जी, बुलंद सलवात नबी की जात पर। क़यामत के दिन क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा, और जैसा इमाम होगा ऐसा ही नतीजा होगा। इमाम अगर जन्नत का मालिक है, बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। इमाम अगर जन्नत का मालिक है तो ऐसा होगा कि वो अपने पीछे चलने वालों को जन्नत में ना ले जाए। और याद रहे, जन्नत कम से कम कीमत है मोमिन की, कम से कम कीमत है। आप जाते हैं ना बाजार, ठेले पर कितने क्या किलो फला टमाटर प्याज क्या किलो है, उन्होंने कहा जी मिसाल के तौर पे 100 रुपये, तो भाई 90 की दे दो, तो कहा नहीं 95 तो मेरी खरीद है, 5 रुपये तो किलो पे बचाऊंगा, तो वो 95 से कम नहीं देता। ऐसा ही है, ज्यादा से ज्यादा वो अगर करेगा तो 1 रुपया ऊपर ले, मैं 96 में दे दूंगा, 1 रुपया तो ले लो 1 किलो पर। ये कम से कम होता है फायदा, कम से कम फायदा। मोमिन की कम से कम कीमत जन्नत है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे मौला ने फरमाया नहजुल बलागा में, ला तबीऊहा इल्लल जन्ना, जन्नत से कम अपना सौदा मत करना। भाई थोड़ी गर्दन हिलाओ, मौला अली सुना रहा हूं आपको। नहजुल बलागा में मौला अली का फरमान, खबरदार जन्नत से कम अपना सौदा ना करना। अब मैं मौला की बारगाह में अपना माथा टेक के कहूं, मौला कम से कम जन्नत, ज्यादा से ज्यादा हमारी कीमत क्या है? अच्छा, कीमत कौन लगवाता है? थोड़ा गर्दन हिला देना, ताजिर लोग, दुकानदार लोग बैठे होंगे। कीमत कौन लगाता है? मार्केट के रेट, वो आप स्टॉक एक्सचेंज के हैं, वो आप जो है वो मार्केट के जो मैनेजमेंट के हैं,
مارکیٹ کے ریٹ، مارکیٹ میں صدر کون بنتا ہے؟ جو بڑا تاجر ہو نا، جو تاجروں سے جس کے مراسم پرانے ہوں، زیادہ مضبوط ہوں، بڑا تاجر، بڑا بزنس مین ہی معمولاً مارکیٹ کا صدر بنتا ہے، تاجر برادر، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو کون طے کرے گا کہ مومن کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ وہ جس نے خود اپنی زیادہ سے زیادہ لگائی ہو، یا لفظوں کو بدلوں، وہ جس نے اپنی اچھی قیمت لگوائی ہو۔ سب سے اچھی قیمت لگانے والے کو علی کہتے ہیں۔ مولا بستر پہ سوئے ہیں، اپنا فیصلہ کیا ہے، اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں۔ سب سے اچھی قیمت مولا علی نے اپنی لگائی ہے، قرآن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، کچھ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، یشری کا لفظ ہے، قرآن ہے یہ۔ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ تو سب سے اچھی قیمت مولا علی نے۔ اب علی سے ہی پوچھے نا کہ مولا ہماری کم سے کم قیمت کیا ہے؟ تو فرمایا تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو اور اس آیت کو سننے کے بعد ایک اور آیت سن لیجئے، تو ان ساری آیات اور حدیثوں کو پلس کریں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ مولا فرما رہے ہیں جنت سے کم سودا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ ادھر سودا اچھا، سب سے زیادہ سودا اپنے وجود کا مولا علی نے کیا ہے، اللہ کی مرضیاں لی ہیں۔ دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں جو علی کو کچھ دے پاتا۔ علی کے بدلے میں تو کچھ دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ توجہ ہے نا ہمارا۔ اب ایسی کیفیت میں سورہ مبارکہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، اور جو جانا چاہتے ہوں گے انہیں لے جا نہیں رہے ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے یہ کون ہے بھائی، ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، جنہیں لے جا رہے وہ جا نہیں رہے ہیں، یہ ہے کون؟ جی جب کوئی شخص بڑی بات کرتا ہے نا تو سب مڑ کے دیکھتے ہیں کون ہے، اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اب وہاں پر محشر میں فرشتے کہیں گے چلو جنت میں، وہ کہیں گے ہم نہیں جا رہے۔ یہ جو نہیں جا رہے، اور قرآن ہے نا یہ، اور جو جانا چاہتے ہیں انہیں لے جا نہیں رہے، وہ کہیں گے من ہم، یہ ہے کون؟ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی قیمت جنت لگی ہے، انہیں اس سے زیادہ چاہیے۔ آواز دے کے پوچھا جائے گا بھائی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ کہا نہیں، جنت کم ہے، ہمیں حسین کا دیدار کراؤ۔ امام حسین کا دیدار ان کی جنت سے زیادہ قیمت ہوگی۔ لہذا حدیث میں ہم حداث الحسین، جب پوچھنے والے پوچھیں گے نا من ہم، یہ کون ہے، تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین۔ حدیث کی تغلیب کو کہیں گے حداث، زیادہ بولنے والا، حسین زیادہ بولنے والا، حسین حسین زیادہ کہنے والا۔ وہ کہیں گے پہلے ہمیں امام کا دیدار چاہیے، پھر ایک مرتبہ انہیں روک لیا جائے گا اور آواز آئے گی حسین کو محشر میں لایا جائے، اور جب امام محشر میں آئیں گے ذی الملوک سیما الانبیاء، انبیاء اور بادشاہوں کی شان و جلالت کو لوگ بھول جائیں گے، اور انبیاء کی جلالت کے ساتھ امام حسین محشر میں آئیں گے، اور جب امام محشر میں پہنچیں گے تو حسینی امام حسین کو گھیریں گے جیسے ماتمی حلقہ لگاتے ہیں۔ کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی پیروں کا بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی حضرت کا دیدار کر کر کے رو رہا ہوگا۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا نا، کوئی امام کا چہرہ دیکھ کے رو رہا ہوگا۔ اور کیوں وہ رو رہا ہوگا؟ اس لیے کہ جب علی اصغر کا خون امام نے اپنے چہرے پہ لگایا تو یہ فرمایا تھا کہ میں اسی چہرے کے ساتھ نانا کے سامنے آؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزارو، جب جناب زہرا محشر میں لائی جائیں گی اور سب سے آگے سواری سیدہ کی چل رہی ہوگی، جیسے ہی محشر کے میدان میں بی بی کی سواری داخل ہوگی تو بی بی کی سواری کے پہلے قدم سے پہلے آواز آئے گی
غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ آ رہی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حتیٰ مولا نبی فرمائیں گے یا اللہ میری بیٹی ہے، مولا علی فرمائیں گے یا اللہ میری زوجہ ہے۔ محشر میں ایک تعظیم اللہ کروائے گا جناب زہرا کی، اور سیدہ کی سواری چل رہی ہوگی، بی بی کی سواری کے پیچھے ساری سواریاں ہوں گی، اولیاء کی، انبیاء کی، ائمہ کی سواریاں پیچھے ہوں گی۔ خاتون قیامت ہے نا، قیامت کی صدارت جناب زہرا کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب بی بی کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو آپ اپنی سواری کے پکڑنے والے مہاری سے فرمائیں گی کہ میری سواری روک دو۔ جب سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ فرمائیں گی مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ عزادارو جناب زہرا گٹھڑی کھولیں گی، اس گٹھڑی میں خون بھرا کرتا نکالیں گے۔ یا اللہ یہ میرے حسین کا خون بھرا کرتا ہے۔ عزادارو میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ حدیث سنی، وہ فرما رہے تھے کہ مولا عباس کا ایک بازو امتوں کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ جناب زہرا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو سے شفاعت کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ رو رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس گٹھڑی میں سے ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی آئیں گے۔ یا اللہ میرا پوتا علی اصغر پیاسا مار دیا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے۔ وسط محشر کی زمین کو، محشر کے جو درمیانی حصہ ہوگا اسے اونچا کر دیا جائے گا، اسے اٹھا دیا جائے گا۔ وسط محشر کی زمین اونچی ہو جائے گی، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے۔ جب وہ زمین اوپر ہو جائے گی تو پھر اللہ کی آواز آئے گی، ہاذا حسین، حسین عاشور کے دن ایسا تھا۔ سارا محشر کیا دیکھے گا؟ امام گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ میرے ساتھ کربلا آ گئے، آپ کے ذہن کربلا پہنچ گئے۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کی یہ مجلس ہے نا، ان میں جو بیوی تھیں، ان بھائیوں کی والدہ تھیں، وہ حضرت علی اکبر کے مصائب پہ بہت بے چین ہوتے تھے۔ وہ ذاکرین سے، ذاکراؤں سے کہتی تھیں ذرا بتاؤ تو صحیح حسین کا یوسف کیسے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں عاشور کے دن سن 61 ہجری کا عاشور، امام حسین 56 برس کے ہیں کربلا میں۔ 56 سالوں میں اتنا مصروف دن حسین نے نہیں گزارا جتنا مصروف دن عاشور کا دن گزارا ہے۔ لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے، ایک لاشا لا کے رکھتے ہی تھے کہ خبر آتی تھی دوسرا جوان شہید ہو گیا، دوسرا لاشا لے کر آتے تھے، پھر تیسرا لاشا لینے جاتے تھے۔ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے۔ جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اور جیسے رونا نہ آ رہا ہو وہ اللہ سے ایک قطرہ عشق ضرور مانگے۔ یہ جو آنسو ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے۔ میرے مولا نے رونے والوں لاشیں تو بہت اٹھائے، کہہ دوں سارے لاشیں خود اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ امام کی زبان پر، امام کے لبوں پہ شکر کے کلمات ہوتے تھے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ ان لاشوں میں ایک لاشا قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں جوان، وہ جوان بھی شاید ہوں کہ جن کے باپ نہیں رہے، ماں نے پالا ہے، اور شاید بیویوں میں بھی، خواتین میں بھی ایسی کوئی بیوی خاتون بیٹھی ہو کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو،
اور اس نے اپنے بچوں کو پالا ہو. جناب ام فروا قاسم کو پال رہی ہیں. اور جب شب عاشور قاسم سے کہہ رہی تھی نا کہ کل چچا پہ جان قربان کرو گے، تو کہہ رہی تھی دیکھو کوتاہی نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے. اگر تم نے تو تاخیر کر دی تو شاید کوئی یہ کہہ دے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. غیر خاندان کی تھی نا، اس کے بچے نے دیر کر دی قربان ہونے میں. جب امام حسین نے یہ جملے سنے تھے نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور جناب ام فروا کو آواز دے کر کہا تھا بھابی آپ کی قربانی تو سب سے علیحدہ ہوگی. جیسا یہ مارا جائے گا ایسا تو کوئی بھی شہید نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. اور جب حضرت قاسم کا لاشا لے کر آئے تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر ان بیویوں میں اس بچے کی ماں نہیں تھی. تو امام نے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بیوی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی، خیمے کے پیچھے چلی گئی تھی. ساری بیویوں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لے. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. وہاں آ کر کھڑی ہوئی جہاں لاشا رکھا تھا نا، لاشے کو پہلے غور سے دیکھتی رہی اور پھر امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، مجھے جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا. مگر ایک ماں مانگ رہی تھی نا، امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. یہ لوٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا. کوفے سے شام آیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے رہائی ہوئی تو ایک گٹھڑی میں تبرکات آئے. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو چادریں نظر آئیں. ایک چادر دیکھ کے فرمایا بہن ام کلثوم تمہاری چادر آئی ہے. ایک اور چادر کو دیکھ کے فرمایا بھابی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی ہے. رونے والوں ایک چھوٹی سی چادر پہ بھی نگاہ گئے. چادر اٹھائی اور قبر سکینہ پر پھیلا دی اور کہا سکینہ اٹھو تمہاری چادر واپس آئی ہے. تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا؟ ان تبرکات میں ایک خون بھرا کرتا بھی آیا. یہ بیویاں شام سے کربلا آئیں، ہر بیوی نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ کربلا سے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بی بی ام فروا بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کو دیکھ کر اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس. مگر مجھ سے 3 نام اور سن لیجئے جن پر امام بہت روئے ہیں. ان میں دوسرا نام ہے عباس کا نام. امام اپنے بھائی کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. اور تیسرا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، اور وہ لاشا علی اصغر کا لاشا. اور رونے والوں چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا وہ تھا جس کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہے تھے تو آواز دے دے کے کہہ رہے تھے نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائی، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. اور جب سینے سے برچھی کا پھل نکالا اور فوارہ خون کا جاری ہوا تو امام نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، پیار کر کر کے علی اکبر کو رخصت کیا. اور اب لاشا اٹھانا چاہ رہے ہیں تو جوان کا لاشا اٹھ نہیں رہا کہ ایک مرتبہ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی اور کہا بھیا میں نے اسے پالا تھا، میں ہی لاشا اٹھاؤں گی. واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے. لاشا لے تو آئے خیمہ گاہ میں، مگر جناب ام لیلا نے جب اپنے منہ پر ہاتھ مارا ہے، اپنے منہ پر ہاتھ مارا ہے یہ کہہ کر علی اکبر تیرے بعد تو اب جینے کا لطف باقی نہیں رہا. تو آواز آئی بی بی تمہاری قربانی اللہ نے قبول کر لی.
الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر، حاضرین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما.